الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال عز وجل في مقام آخر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نعم الرجل الفقيه في الدين إن احتاج إليه نفع وإن استغني عنه أغنى نفسه. وكما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إنما شفاء العي السؤال. وكما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدنا علما رب زدنا علما وعملا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رضينا قسمة الجبار فينا، رضينا قسمة الجبار فينا، لنا علم وللجهال معلوم. أحب الصالحين ولست منهم، أحب الصالحين ولست منهم، لعل الله يرزقني صلاحا. اور ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا. انتہائی واجب الاحترام قابل صد اکرام و تکریم حضرات محترم، برادران اسلام، ارباب سخن فام، ہمارے گزشتہ جمعۃ المبارک جو ذی قعدہ کا یہ مہینہ ہے، اس مناسبت سے دین اسلام کے اس شرح مبین کے اور اس شریعت کے جتنے بھی احکامات جن کے ارد گرد تمام زندگی کے مسائل گھومتے ہیں، ان احکامات پر تمہیداً چند باتیں عرض کی گئی تھی. دین اسلام کے احکامات کتنے ہیں؟ میں نے عرض کیا تھا کہ دین اسلام کے احکامات وہ 8 ہیں، جن 8 احکامات میں تمام مسائل، زندگی کے معاملات ہر لحاظ سے ان میں منحصر ہیں. اور رب ذوالجلال نے قرآن پاک میں علم کے سیکھنے اور سکھانے پر ترغیب دی ہے کہ علم اسے کہتے ہیں کہ جس کا معنی ہوتا ہے جاننا. علم کا معنی ہوتا ہے جاننا، سمجھنا اور معلومات حاصل کرنا. اور علم کی تعریف یہ ہے کہ دین اسلام کے تمام احکامات کو سمجھنا کہ جن کے مطابق انسان اپنی زندگی آسانی سے، سہولت سے اور بہترین اچھے انداز میں گزار سکے. ایسے مسائل کا سیکھنا علم کہلاتا ہے. اور اس کی ایک تعریف یہ بھی بیان فرمائی گئی کہ علم کا معنی یہ ہے، علم کی تعریف یہ ہے کہ انسان اس بات کی جستجو میں لگ جائے کہ اس وقت میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، حال کے امر کو جاننا. اس وقت میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے. کیا نماز کا وقت ہے تو اللہ کا حکم آ گیا میں نماز پڑھوں؟ کیا روزے کا وقت ہے، اللہ کا حکم آ گیا ہے تو میں روزہ رکھوں؟
کیا میں صاحب نصاب ہوں اور رب ذوالجلال کا حکم آ گیا ہے وآتوا الزکوٰۃ تو میں زکوٰۃ ادا کروں؟ کیا میں اتنی حیثیت، قوت اور وسعت رکھتا ہوں کہ مجھ پر حج فرض ہو چکا ہے اور میں حج کے لیے جا سکتا ہوں، اور میرے رب کا حکم آ گیا اتم الحج والعمرۃ للہ کہ اللہ کے لیے حج اور عمرہ کرو، مکمل کرو، تام کرو، تو اللہ کی طرف سے حکم آ گیا تو میں حج کروں۔ اس وقت میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ کیا میں اللہ کے حقوق پورے کروں تو میرا رب مجھ سے یہ چاہتا ہے؟ کیا میں بندوں کے حقوق پورے کروں اور میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ اس وقت یہی چاہتا ہے۔ اس بات کو جاننا ہے، سمجھنا ہے اور اس بات کا علم حاصل کرنا ہے، اور اسی لیے اس بات کا بھی علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ دین اسلام کے مسائل کون کون سے ہیں، اور دین اسلام کے شعبہ زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں، وہ عبادات کا شعبہ ہو، وہ معاشرت کا شعبہ ہو، یا اسی طرح وہ تجارت کا شعبہ ہو، وہ زراعت کا شعبہ ہو، وہ عدالت کا شعبہ ہو، وہ وکالت کا شعبہ ہو، اور اسی طرح حکومت کا شعبہ ہو، یا اسی طرح اپنے ذاتی امور، ذاتی معاملات ہیں، تو اپنے ذاتیات ہے، مادیات ہے، جو کچھ بھی ہے، سارے کے سارے امور کے لیے دین اسلام نے، شریعت نے مکمل رہنمائی فرمائی، اور رب ذوالجلال نے احکامات نازل فرما کر اپنے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی میں عمل کروا کر سب کچھ بتا دیا، اور صحابہ کرام نے تشریحات فرما کر مکمل طور پر، ان کے بعد ائمہ محدثین، فقہائے کرام نے، ائمہ مجتہدین نے ان تمام مسائل کی مکمل تشریح فرما کر چھپی ہوئی باتیں، چھپے ہوئے اصول قانون اور چھپے ہوئے مسائل سب کچھ سامنے لا کر دنیا کے سامنے رکھ دیا، اور قیامت تک وہ مسائل چلتے رہیں گے، دنیا ان پر عمل کرتی رہے گی۔ اس بات کو سمجھنا ضروری ہے، ان مسائل کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، جن کے مطابق انسان اپنی زندگی کے جائز ناجائز امور، اور اسی طرح پاک اور ناپاک حالات، اور اسی طرح حلال اور حرام کی کیفیات ان میں تمیز کر سکے۔ اتنا علم حاصل کرنا تو ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، جتنا انسان کی زندگی کے تمام معاملات میں ضروری ہوں اور فرض، اس کو فرض عین کہا جاتا ہے، اتنا علم حاصل کرنا فرض عین ہے۔ اور اسی طرح تمام کلیات اور جزیات میں مہارت اور کمال حاصل کرنا یہ فرض کفایہ ہوتا ہے، اور فرض کفایہ کے لیے رب ذوالجلال نے قرآن پاک میں اتنا جو فرض کفایہ علم ہے، قرآن پاک میں رب ذوالجلال نے اس کے لیے ایک آیت مبارکہ میں خاص طور پر یہ بیان فرما دیا۔ رب ذوالجلال قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ کیوں ایسی بات نہیں ہوتی کہ ایک ایسی جماعت جو مسلمانوں میں سے ہو، وہ جا کر علم دین حاصل کریں، کلیات کا علم حاصل کریں اور جزیات کا علم حاصل کریں، مسائل کا علم حاصل کریں، اور واپس اپنے علاقے کو واپس آ جائیں۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ تاکہ وہ اپنے قوم کو برے معاملات سے اور گناہوں سے بچنے کی ترغیب دیں اور گناہوں سے ڈرائیں، اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ علم حاصل کرنے کے بعد اپنی قوم کی طرف واپس آئیں، اور واپس آنے کے بعد ان کو ڈرائیں، برے معاملات سے ڈرائیں، اللہ کے عذابوں سے ڈرائیں، لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ تاکہ وہ لوگ ڈر جائیں، تاکہ لوگ بچ جائیں۔
یعنی کہ گناہوں سے، نافرمانیوں سے، معصیات سے، خطایات سے، اور اسی طرح لغزشوں سے، کمیوں اور کوتاہیوں قصوروں سے، ہر قسم کی جو وہ گناہوں سے بچ جائیں۔ اور یہ اس وقت ہوگا جب علم حاصل کوئی کرے گا، جائے گا علم حاصل کرنے کے لیے اور واپس آ کر سمجھائے گا، اور پھر لوگوں کے ذمہ رب ذوالجلال نے ذمہ داری لگا دی ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اے لوگوں جو علم نہیں رکھتے ہو، جنہیں مسائل کا کوئی پتہ نہیں ہے، جو جانتے ہی نہیں کہ نماز کے مسائل کون سے ہیں، استنجا کے مسائل کون سے ہیں، اور اسی طرح وضو کے مسائل کون سے ہیں، حج کے مسائل کون سے ہیں، اور دیگر عبادات کے مسائل کون سے ہیں، روزہ کے احکامات کون سے ہیں۔ لوگوں کو اگر پتہ نہیں ہے، علم نہیں ہے، تو پھر لوگوں کی ذمہ داری ہے اپنے مسائل وہ علماء کے سامنے رکھیں، جو علم جاننے والے ہیں ان کے سامنے اپنے مسائل رکھیں، ان کا حل جو ہے وہ ان سے کروائیں، اور مسائل کا حل ان سے لیں۔ یہ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ ظاہر ہے کہ علماء کو ہر بندے کے مسائل کا علم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کہ اس وقت کون سے بندے کو کون سا مسئلہ جو ہے وہ درپیش ہے، کون سے مسائل کا مشکلات کا سامنے ہے، اس لیے پتہ نہیں ہوتا۔ اور جو پوچھے گا تو اس کو مسئلہ بتایا جائے گا، اور جو پوچھے گا وہ یاد رکھنے کے لیے، اور جو پوچھے گا وہ اس پر عمل کرنے کے لیے پوچھے گا۔ عام طور پر کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے مسائل بیان کیے جاتے ہیں اور اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے، مسائل جتنے بھی بیان ہوتے ہیں توجہ نہیں ہوتی ہے کہ یہ علماء کا کام ہے، روٹین ورک ہے یہ، اور مسائل بیان ہوں گے، باتیں ہوں گی، اور پھر ممبر سے خطیب صاحب اتر جائیں گے، نماز پڑھیں گے، بعد چلے جائیں گے، کہ مسائل کی طرف دھیان ہوتا ہی نہیں۔ تو اس لیے اس وقت نہ کوئی بات سمجھ آتی ہے، اور نہ کوئی بات ذہن میں رہتی ہے، نہ اس پر عمل کی نیت ہوتی ہے۔ کتنے بھی جو وہ قیمتی سے قیمتی بات، قیمتی مسئلہ ہو، اور کتنا ہی جو وہ خطرناک پہلو سے بچاؤ کا کوئی ذریعہ بتایا جائے، احتیاطیں بتائی جائیں، لیکن بذات خود نہیں ہے۔ اس لیے جو خود پوچھے گا، طلب سے پوچھے گا، اس پر جو بتایا جائے گا وہ یاد رکھنے کے لیے اور اس پر عمل کے لیے تیار ہوگا، ہمیشہ یاد بھی رکھے گا اور عمل بھی کرے گا، عمل سے نیت سے پوچھتا ہے۔ تو اس لیے ایسے مسائل کا علم جو انتہائی ضروری ہوں، ان مسائل کا علم ہر مرد عورت کے لیے حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے، فرض عین ہے۔ اور علم دین میں مہارت کمال حاصل کرنا فرض کفایہ ہے کہ 1 2 3 آدمی اگر وہ جائیں گے پورے محلے اور بستی سے اور علم حاصل کریں، معقولات کا علم، منقولات کا علم، جزیات کا علم، کلیات کا علم حاصل کر کے آ جائیں گے، اور جو علم حاصل نہ کرنے کا جو وبال تھا وہ ساری بستی والوں سے اٹھ جائے گا، یعنی سارے اس گناہ سے بچ جائیں گے۔ کوئی ایک بھی اگر بستی سے نہیں جائے گا علم حاصل کرنے کے لیے، سارے گناہگار ہیں، اس لیے کہ ان کو بتانے والا پھر کوئی ایک بھی نہیں ہوگا، پھر جہالت میں زندگی گزرے گی، پھر مسائل کا پتہ نہیں ہوگا، استنجے بھی خراب ہوں گے، اور اس کے بعد وضو بھی خراب ہوں گے، غسل بھی خراب ہوں گے، اور پھر اس کے بعد نمازیں بھی خراب ہوں گی، کوئی پتہ نہیں ہوگا مسائل کا، یہ سارے کے سارے جو گناہگار ہوں گے، اور پھر اسی گناہ کی حالت میں دنیا سے جائے گی۔ آگے پھر کیا بنے گا؟ عبادات ساری ان کا جو بیڑا غرق ہوگا۔ اس لیے دین اسلام کے احکامات وہ میں نے گزارش کی تھی کہ 8 ہیں۔ نمبر 1 فرض، نمبر 2 واجب، نمبر 3 سنت، نمبر 4 مستحب، نمبر 5 حلال، نمبر 6 حرام، نمبر 7 مکروہ، نمبر 8 مباح۔ یہ 8 احکامات ہیں جن کا جاننا ہر آدمی کے لیے ضروری ہے، ہر مسلمان ایمان والے کے لیے، اور سارے مسائل انہی میں بندے۔ آپ کوئی بھی کام کریں گے، کوئی بھی کام کریں گے، دین کا کام ہو اور اسی طرح مسائل کا جو معاملہ ہو، کوئی بھی عمل کریں گے تو ان 8 میں سے کوئی ایک حکم اس پر ضرور لگے گا، یا کوئی فرض کام ہوگا جیسا کہ استنجا کے فرائض ہیں، اسی طرح جو وضو کے فرائض ہیں، اسی طرح جو وہ
نماز کے فرائض ہیں، غسل کے فرائض ہیں اور دیگر جو فرائض عبادات، کوئی بھی عمل کریں گے تو کوئی نہ کوئی ان میں سے ایک حکم لگے گا، یا تو فرض ہوگا وہ عمل، آپ کا کیا ہوا عمل یا تو واجب ہوگا، آپ کا کیا ہوا عمل یا تو سنت قرار پائے گا، آپ کا کیا ہوا عمل یا تو جو وہ مستحب ہوگا، آپ کا کیا ہوا عمل یا تو حلال ہوگا، آپ کا کیا ہوا کام یا تو حرام ہوگا، اور اسی طرح کیا ہوا کام یا تو مکروہ ہوگا، اور اسی طرح کیا ہوا کام یا تو مباح ہوگا۔ اب ان میں تفصیل بھی ضروری ہے۔ فرض انتہائی قطعی اور ضروری عمل کو کہا جاتا ہے جس کی چھوٹ کبھی ممکن ہی نہیں ہے، کسی صورت میں بھی اس کو چھوڑنا جائز نہیں۔ فرض کی تعریف یہ ہے ما ثبت بدلیل قطعی لا شبہۃ فیہ، فرض وہ عمل ہوتا ہے، وہ کام ہوتا ہے کہ جو دلیل قطعی دلیل سے، واضح آیت سے، واضح حدیث مبارکہ سے، حدیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے، لا شبہۃ فیہ، جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے، وہ قطعی عمل ہوتا ہے، قطعی حکم ہوتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں فرض۔ اور اسی طرح اس کا حکم کیا ہے، اس کا عمل کرنا فرض ہوتا ہے، اور اگر کوئی بندہ اس کو چھوڑ دے تو چھوڑنے کی دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو مکمل چھوڑ دے، انکار کر دے، اس کا حکم اور ہے، یا تو اس پر جان انکار تو نہیں کرتا لیکن سستی سے چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے، اس کا حکم اور ہے۔ جو بندہ انکار کر دے کسی فرض کا، ایک فرض کا انکار کر دے، وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، فرض کا حکم یہ۔ منکر، فرض کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، اور یہ نہیں کہا جائے گا کہ ایک فرض کا منکر ہے باقی فرائض کا منکر تو ہے نہیں ہے، ایک نماز کا انکار کیا ہے باقی کسی کا انکار نہیں کیا، ایک فرض کا انکار باقی تمام چیزوں کو جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں، بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی بندہ انکار تو نہیں کرتا، فرض کا انکار نہیں کرتا، تارک الفرض ہے، یعنی فرض کا جو وہ چھوڑنے والا ہے سستی کی وجہ سے، جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، اور کسی سستی کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، مجبوری سے چھوڑنا اور بات ہے، تو اس وقت جو جان بوجھ کر فرض کو چھوڑ دے، ترک کر دے، وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے، کافر تو نہیں ہوتا لیکن گناہ کبیرہ کا مرتکب، اور وہ گناہ کبیرہ ایسا گناہ کبیرہ کہ جو کفر کی بالکل لائن کے بالکل قریب پہنچا دے، بالکل قریب پہنچا دے، یعنی کافروں والا عمل کرتا ہے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، جان بوجھ کر چھوڑ دی، فقد کفر، یقیناً اس نے کفر کیا۔ شارحین حدیث نے اس حدیث کی شرح میں بیان فرمایا اس کا معنی کیا ہے، کافر تو ہوا نہیں بلکہ کافروں والا عمل کیا اس نے، فقد کفر، یقیناً اس نے کافروں والا عمل کیا۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک بندہ کافر نہیں ہوتا، باقی ائمہ ثلاثہ جو ہیں ان کے نزدیک اس حدیث مبارکہ کی وجہ سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اب نماز کا منکر کافر ہو گیا، اور اسی طرح نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنے والا بندہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، کافر نہیں ہوا لیکن ائمہ ثلاثہ کے نزدیک بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ لہذا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جو بندہ نماز کا چھوڑنے والا ہے اس کو جیل میں ڈال دیا جائے، یا توبہ کرے پکا نمازی بن جائے تو چھوڑ دیا جائے، اگر پکا نمازی نہیں بنتا، توبہ نہیں کرتا تو وہاں جیل میں وہی مر جائے، نکالنا نہیں۔ اور اسی طرح ائمہ ثلاثہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان ائمہ ثلاثہ کے نزدیک نماز کا ترک کرنے والا، جان بوجھ کر چھوڑنے والا کافر ہے، واجب القتل ہے، فوراً اس کو قتل کیا بس، اس لیے کو کافر ہو گیا اس حدیث مبارکہ کے مطابق۔ اس لیے اور اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، محبوب رب سبحانی رحمہ اللہ تعالی، ان کا اس بارے میں یہ خیال اور فتویٰ یہ ہے کہ بے نمازی اگر مر جائے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا، اس کو جا کر علیحدہ، اس لیے کہ ان کے نزدیک بھی وہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے مسلک کے ہیں، ان کے جو وہ فالوور ہیں، ان کے پیروکار ہیں،
حملی مسلک کے ہیں، اس لیے ان کا بھی نظریہ یہ ہے کہ وہ مر جائے گا اور وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا جو بے نمازی ہے، جس نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ اور اسی طرح اگر جو بندہ نماز پڑھنے کی شہادت اس کی نہیں ہے کوئی بھی اور مر جائے، اس کے بارے میں علماء کا یہ فتویٰ ہے، فقہا کا، کہ اس کی نماز جنازہ با اثر لوگ، بڑے لوگ نہ پڑھیں، چند عام لوگ جو اس کی نماز جنازہ عبرت کے لیے پڑھیں اور اس کو دفن کر دیں۔ اس خیال سے ہے تو مسلمان، لیکن یہ نمازی نہیں تھا، لہذا یہ اس کا جو ہے وہ دین میں کوئی حصہ نہیں ہے، دین میں کوئی خاص حصہ نہیں ہے۔ جیسے کہ حدیث مبارکہ میں فرمایا جس کی نماز نہیں اس کا دین میں خاص حصہ کوئی نہیں۔ تو یہ فرض کے بارے میں یہ جو وہ احکامات ہیں، یعنی میں نے ایک مثال نماز کی دی ہے، تو اسی طرح فرض کے بعد واجب ہوتا ہے، واجب ما ثبت بدلیل ظنی، یہ واجب جو ہوتا ہے یہ دلیل ظنی سے ثابت ہوتا ہے، اور اس دلیل قطعی نہیں ہوتی، یقینی دلیل نہیں ہوتی جس میں کوئی شک شبہ پایا جاتا ہے، اور اس سے واجب حکم ثابت ہوتا ہے، ایسی جو وہ احادیث مبارکہ سے واجب حکم ثابت ہوتا ہے۔ اور واجب بھی یہ فرض کے قریب ہوتا ہے، لیکن فرض سے ایک درجہ کم ہوتا ہے۔ جو فرض کا حکم ہے وہ اس واجب کا حکم نہیں ہوتا، واجب لازم اور ضروری عمل کو کہا جاتا ہے، یہ بھی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر وطر واجب ہے، عیدین کی نمازیں واجب ہیں، جمعہ کا عیدین کا خطبہ سننا واجب ہے، اور اسی طرح کو نظر اگر کسی نے متعین کر دی ہے تو واجب ہے، اور اسی طرح نوافل پڑھنے تو لازم نہیں ہوتے، اگر کسی نے شروع کر دیے تو ان کا پورا کرنا واجب ہوتا ہے۔ تو اس طرح ایسے یہ واجبات ثابت ہوتے ہیں۔ یہ اسی طرح نماز کے اندر جو واجبات ہیں، یعنی کہ 14 واجبات غالباً، تو اسی طرح نماز کی واجبات، اس طرح سے واجبات جو واجب حکم ثابت ہوتا ہے اس طریقے سے اس کا واجب کا چھوڑنے والا جو ہوتا ہے منکر کافر نہیں ہوتا، واجب کا چھوڑنے والا بہرحال گناہ کا مرتکب ہے، وہ بھی گناہ کا مرتکب اور پکڑ کا مستحق ہے۔ اور اسی طرح واجب کے بعد جو تیسرے نمبر پر سنت آتا ہے، اور سنت کے بارے میں 2 تعریفیں فقہا نے، علماء کرام نے بیان فرمائی۔ سنت طریقے کو کہا جاتا ہے، سنت راستے کو کہا جاتا ہے، اور اسی طرح سنت کے بارے میں ایک تعریف یہ ہے، السنت ما واظب علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سنت وہ عمل ہوتا ہے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مواظبت، ہمیشگی اور دوام اختیار کیا، اس عمل کو سنت قرار دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک دوسری تعریف یہ ہے، آگے پہچان اس کی کیسے ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، کہ آگے وہ عمل چلا ہے تو کیسے اس کو سنت قرار دیا جائے گا۔ عمل تو ایسے بھی ہیں جو ایک بار کیا، اور عمل تو ایسا بھی جو ہمیشہ کیا اور کثرت سے کیا، کبھی چھوڑا، تو مختلف قسم کے طریقے ہیں۔ تو فقہاء کرام نے آگے تعریف علماء کرام نے یہ بیان فرمائی کہ السنت الطریقۃ المرضیۃ المسلوکۃ فی الدین، کہ ایسا پسندیدہ طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایسا پسندیدہ طریقہ المسلوکۃ فی الدین جو دین میں آگے چلا ہو، آگے امت لے کر اس کو عمل کو چلی ہو، اس کو سنت کہا جائے گا، آگے مستقل دائمی سنت، یعنی صحابہ کرام نے آگے اس پر مستقل عمل کیا ہو، اسی طرح تابعین نے مستقل عمل کیا ہو، فقہاء کرام نے مستقل عمل کیا ہو، اس کو کہا جائے گا یہ سنت عمل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایک بار کیا اور چھوڑ دیا اس کو سنت نہیں کہا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل بیان جواز کے لیے تو ہوگا، لیکن آگے عمل کے لیے مستقل نہیں ہوتا۔ اس کی ایک مثال میں دیتا رہتا ہوں، بخاری شریف میں صحیح حدیث مبارکہ صحابی روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے کوڑا کرکٹ کے ڈھیر کے قریب تشریف لائے اور فرمایا کہ فبالا قائما، کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا۔ صحیح حدیث مبارکہ بخاری شریف میں موجود ہے، تو کھڑے ہو کر وہاں پر پیشاب فرمایا، قضاء حاجت فرمائی کھڑے ہو کر۔ یہ ایک طریقہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن مستقل طریقہ اور سنت کیا ہے؟ بیٹھ کر قضاء حاجت کرنا،
جو پوری امت اس پر عمل کرتی ہے۔ اگر کوئی یہ کہے نہیں جی حدیث مبارکہ میں تو آیا ہے صحیح حدیث مبارکہ تو یہ طریقہ تو ہم اسی پر عمل کریں گے، کوئی بندہ عقل مند یہ نہیں کہے گا یہ طریقہ ہی صحیح کر ہے اور بے شک دلیل پیش کرتا ہو صحیح حدیث مبارکہ۔ اب وہ عمل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ بیان جواز کے لیے، اگر کسی بندے کو کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، وہ بیٹھ نہ سکتا ہو، اس کے گھٹنے میں درد ہو اور وہ بیٹھ نہیں سکتا، تو وہ مجبوری کی وجہ سے، انتہائی مجبوری کی وجہ سے، کوئی صورت اور ممکن نہیں ہے تو کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتے، تو اس صورت میں وہ عمل بیان جواز کے لیے ہوگا۔ اور مستقل عمل وہ ہوگا جو آگے صحابہ کرام نے مستقل اس پر عمل کیا ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے عمل کیا۔ اب یہ سنت ہے، اور سنت کی دو قسمیں ہیں، ایک سنت مؤکدہ ہوتی ہے، ایک سنت غیر مؤکدہ ہوتی ہے۔ سنت مؤکدہ جس کی تاکید کی گئی ہو یا جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عمل کیا، کبھی ایک بار چھوڑو، ایک یا دو بار، اور پھر آگے اس کی تاکید کی گئی ہو امت میں، یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یا صحابہ کرام نے مستقل عمل کر کے یہ تاکید فرما دی کہ یہ عمل مستقل اور دائمی ہے، پر عمل کرنا ہے آگے امت میں، تو اس ایسے سنت کو سنت مؤکدہ کہا جائے گا۔ اور سنت مؤکدہ کا حکم یہ ہے جو بندہ جان بوجھ کر اس سنت کو چھوڑے، جان بوجھ کر مجبوری سے نہیں، جان بوجھ کر چھوڑے، وہ بندہ گناہگار ہوگا، پکڑ کا مستحق ہوگا۔ مثال کے طور پر یہ نماز کی فرائض کے ساتھ جو سنت مؤکدہ ہیں جتنی جان بوجھ کر کوئی چھوڑے، یہ پکڑ کا گناہ کا مستحق ہے۔ اور اسی طرح اگر حالت سفر میں اگر بندہ مسافر ہے، وہاں پر قصر نماز ہے، 4 فرائض میں سے 2، وہ 2 فرائض 2 رکعتیں پڑھے گا اور وہاں پر پھر سنت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مجبوری سے اس کو چھوڑ دیا ہے، اس پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی، اس پر یہ کوئی جو مواخذہ نہیں ہوگا، کوئی گناہ نہیں ہوگا، وہ مجبوری ہے۔ اور اگر حالت پرامن حالت میں ہو اور وہاں پر پہنچے اور اس کے بعد آگے پھر قصر نماز تو 2 رکھتے ہیں، اور قصر نماز 4 میں سے قصر ہوتی ہے، 2 میں سے یا 3 میں سے قصر نہیں ہوتی، وہ پوری ہے، یا وتر میں سے بھی قصر نہیں ہوتی۔ اب اس کے ساتھ ساتھ سنتوں کو ہر حال میں پڑھنا چاہیے، اپنا فائدہ ہے، جان بوجھ کر چھوڑے گا پکڑ کا مستحق ہوگا۔ تو یہ سنت مؤکدہ ہیں، اور سنت غیر مؤکدہ جن کی تاکید نہیں ہے، اگر پڑھیں تو فائدہ ہے، نہ پڑھیں تو کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن ثواب سے بندہ رہ جائے گا، جو پڑھنے پر فائدہ ہوگا اس سے رہ جاتا ہے، لیکن نہ پڑھنے پر کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں۔ مثال کے طور پر یہ سنت غیر مؤکدہ جو نمازوں میں شامل ہیں، مثال کے طور پر عام طور پر ظہر کے بعد بھی 4 سنت مؤکدہ ہوتی ہیں، عصر سے پہلے 4 سنت مؤکدہ ہوتی ہیں، اسی طرح دیگر نمازوں میں جہاں سنت مؤکدہ ہیں، کوئی پڑھے تو فائدہ ہے، نہ پڑھے تو کوئی پکڑ اور گناہ نہیں ہے۔ یہ سنت غیر مؤکدہ ہوا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس پر عمل کیا اور کبھی چھوڑا، کبھی عمل کیا کبھی چھوڑا، یعنی زیادہ سے زیادہ چھوڑا ہو، تھوڑا بہت عمل کیا ہو، اس سنت غیر مؤکدہ کی تاکید نہیں ہے۔ تو اسی طرح چوتھا جو حکم ہوتا ہے وہ مستحب عمل ہوتا ہے، اور مستحب یہ ایسا عمل ہوتا ہے اگر اس پر کوئی عمل کرے تو اس پر عمل کرے تو اس کو فائدہ ہوگا، ثواب ہوگا، نہ عمل کرے تو کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں۔ مستحب یعنی پسندیدہ عمل، اور پسندیدہ مستحب عمل پر عمل کرے گا زیادہ ثواب ہوگا۔ مثال کے طور پر مستحب اوقات ہیں، ایک نماز کا وقت ہوتا ہے جو داخل ہونے والا شروع والا، ایک نماز کا جو وہ وقت ہوتا ہے جو بالکل آخر میں جو خارج ہونے والا نماز کا وقت ہوتا ہے۔ یہ 2 جواز اوقات جواز ہیں، یعنی جائز اوقات ہیں، اور اسی طرح ان کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے وہ مستحب وقت ہوتا ہے، جو جس میں جماعت کی جاتی ہے، عام نمازوں میں جماعت کی جاتی ہے، مستحب وقت ہوتا ہے، جس میں وقت کے نہ آنے کا کوئی خطرہ کہ ابھی پتہ نہیں آیا نہیں آیا، اور اسی طرح نہ جانے کا خطرہ کہ پتہ نہیں وقت چلا نہ گیا ہو، کوئی خطرہ نہیں، درمیانہ وقت ہوتا ہے۔ خیر الامور اوسطها، بہترین امور وہ ہوتے ہیں جو درمیانے ہوتے ہیں، یعنی میانہ روی پر۔ اور عام دنیا کے امور کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اعلی من اقتصد، وہ بندہ جو درمیانہ راستہ اختیار کرے، میانہ روی اختیار کرے، ما اعلی، وہ کبھی بھی جو وہ تنگ دست نہیں ہوتا، کبھی بھی وہ غریب نہیں ہوتا، کبھی بھی پریشان نہیں ہوتا، پریشان حال نہیں ہوتا۔ اسی طرح خیر الامور اوسطها، یعنی کہ بہترین امور وہ ہیں جو درمیانہ راستہ اختیار کر کے عمل کیا جائے۔
تو مستحب پسندیدہ وقت کو کہا جاتا ہے، پسندیدہ عمل کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح حلال ہے، حلال بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین والحرام بین وما بینہما مشتبہات، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ حلال بھی واضح حکم ہے، اور جسے نماز کا چھوڑنا حرام ہے، نماز کا پڑھنا فرض ہے، اور اسی طرح حرام بھی جو وہ بین واضح ہے، مثال سود کھانا حرام ہے، بدکاری کرنا حرام ہے، چوری کرنا حرام، یہ بھی واضح امور ہیں، ان میں کوئی بھی، اور ان کے درمیان کا جو معاملہ ہوتا ہے فرمایا اس میں مشتبہات شک و شبہ کا معاملہ پایا جاتا ہے، اور مشتبہ چیزوں سے بچنے کا حکم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، ایسی چیز، ایسا عمل جو تجھے شک میں ڈالے اس کو چھوڑ دو، ایسا عمل جو یقینی ہو اس پر جو ہو اس کو اختیار کرو، یقینی عمل، اور مشکوک جگہوں سے بھی بچو، جہاں پر جا کر تم بھی پھنسو کسی جرم میں، اس جگہ سے بھی بچو، مشکوک بات سے بھی بچو کہ کل کو وہ بات تمہارے گلے پڑ سکتی ہے، اور مشکوک عمل سے بھی بچو، کیا پتہ میرا عمل درست ہوا نہ ہوا، اور یہ مشکوکات سے اس وقت بچا جائے گا جب کوئی علم ہوگا، علم کے بغیر کچھ بھی یہ مسائل حل نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ایک حکم یہ ہوتا ہے ساتواں، وہ مکروہ کی بھی دو قسمیں، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی، ایسا عمل کیا جائے جس میں زیادہ کراہت پائی جائے، ناپسندیدگی پائی جائے، مکروہ ناپسند عمل کو کہا جاتا ہے۔ تو وہ شدت اگر پائی جائے تو وہ حرام کے قریب ہوتا ہے، اسے مکروہ تحریمی کہا جاتا ہے، لیکن وہ فل حرام نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح مکروہ تنزیہی وہ عمل ہوتا ہے جو بالکل جس میں کم کراہت پائی جائے، اس کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر جی چاہے تو وہ عمل کر لے، اگر جی نہ چاہے تو عمل نہ کرے۔ مثال کے طور پر بلی کا جوٹھا جو ہوتا ہے وہ مکروہ ہوتا ہے، لیکن کم درجے کا مکروہ ہے، اس سے چونکہ بچا نہیں جا سکتا۔ جو عام طور پر بلیاں وغیرہ یہ گھروں میں چلتے پھرتے ہیں، یہ برتنوں میں منہ بھی مار جاتے ہیں، اب اس کا جوٹھا مکروہ ہے، یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اور اگر کسی مثال کے طور پر دودھ کے برتن میں اگر بلا منہ ڈال دے تو اس کے بعد اگر یہ یقین ہو کہ اس نے کوئی نجاست کھائی نہیں ہے، مثال کے طور پر کوئی چوہا وغیرہ نہ کھایا ہو، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر یہ معلوم ہو کہ یہ زیادہ سے زیادہ اس نے نجاست نہیں کھائی تو اس کو اگر جی چاہے تو دودھ کو استعمال کیا جا سکتا ہے، نہ چاہے تو پھر اس کو گرا دیجیے، یہ مکروہ تنزیہ ہے۔ اور اسی طرح ایک ہوتا ہے عمل مباح، مباح اس عمل کو کہا جاتا ہے جو نہ جائز ہو نہ ناجائز ہو، کچھ درمیان سا ایک نیوٹرل سا مسئلہ ہوتا ہے، اور اس پر عمل کیا جاتا ہے، اگر اس پر عمل کیا جائے تو درست ہے، نہ کیا جائے تو کوئی پکڑ نہیں ہے، یعنی کہ کوئی شدت نہیں ہے اس کی۔ مثال کے طور پر یہ کھانا مباح ہے، کھانا مباح ہے، اگر کوئی بندہ کھانا کھائے اور سنت کے مطابق نہ کھائے تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں، اور بھوک مٹ جائے گی صرف، اور اگر نہ کھائے تو اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہے کہ اور نہیں پوچھا جائے گا تو نے کیوں کھانا نہیں کھایا، چونکہ اس لیے کہ فرض نہیں ہے، واجب سنت مستحب کچھ بھی نہیں ہے، مباح ہے، اس کو کھایا جائے تو ٹھیک ہے، کھانا اپنا فائدہ ہے، سنت کے مطابق کھایا جائے تو اس کا سنت کا ثواب ہوگا۔ اس لیے ان احکامات کا خاص طور پر خیال رکھنا، سمجھنا، عمل کرنا کہ دین سارے کا سارا انہی امور کے اور احکامات کے ارد گرد گھومتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طریقے سے دین اسلام کے احکامات کو سیکھنے، سمجھنے اور اچھے طریقے سے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔